سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کے پروردگار کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو تمہارے بدلے میں ایسی بیوی عطا فرما دیں جو تم سے بہتر ہوں، مسلمان ہوں، ایمان والی ہوں، اطاعت شعار ہوں، توبہ کرنے والی ہوں، عبادت گزار ہوں، روزہ دار ہوں، چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہوں یا وہ کنواری ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو پہلی اہم بات ہے وہ یہ کہ طلّہ کا کنہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور کنہ کی ضمیر جو ہے وہ یہ حاضر کی ضمیر ہے اور یہ جمع کے لیے آتی ہے۔ تو گویا کہ معاملہ تو صرف دو ازواج کا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تمام ازواج کو جو ہے وہ طلاق دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ معاملہ جو کہ ان دونوں ازواج کا ہے، اگر کوئی بھی ایسا عمل کرے گا تو اس کا نتیجہ طلاق ہوگا۔ اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے عمل سے اگر باقی ازواج جو ہیں ان پہ تبصرہ کرتی ہیں یا ان کے پیچھے کوئی بات کرتی ہیں یا ان کو ملامت کرتی ہیں تو گویا کہ اس میں پھر وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ اس سارے معاملے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سب جو ہیں وہ اس لپیٹ میں آ جائیں گی کہ سب کو اگر طلاق دے دی جائے۔ پھر آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ ان یبدلہ ازواجن، اور یہ ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہاں یکدم تبدیلی کا ذکر ہے، تو بعض تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یکدم یہ صحیح تبدیلی ہو سکتی ہے کہ تمام ازواج کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب آیا کہ ان عورتوں سے بہتر کوئی اور عورتیں اس وقت موجود تھیں جن کے ساتھ تبدیلی کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو ان سے بہترین عورتیں اور کوئی نہیں تھیں، کیونکہ انہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے حرم کے لیے قبول کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور عورتوں کو اتنا بہتر کر دیں کہ وہ ان سے بہتر ہو جائے اور ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں تمام پاسبلٹیز بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ نبی علیہ السلام طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ کسی اور عورت کو جو ہے وہ اتنا بہترین اور اعلیٰ کر کے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ بنا دیں۔ تو یہ ممکنات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ لہٰذا آیت کا یہ حصہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، 6 خوبیاں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیا کہ یہ تمام خوبیاں کسی ایک عورت کے اندر موجود ہوں تو اس طرح کی عورتیں نبی علیہ السلام کو دے دی جائیں، یا پھر یہ مختلف قسم کی خوبیاں ہیں جو کہ مختلف طرح کی عورتوں میں پائی جائیں، تو ایسی خوبیوں والی عورتوں کو نبی علیہ السلام کے حرم میں جمع کر دیا جائے۔ دونوں باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، کسی ایک میں بھی ان تمام خوبیوں کا ہونا، یا پھر ہر خوبی اتنی اعلیٰ ہے کہ کسی عورت میں ایک خوبی ہے، کسی میں دوسری خوبی ہے، تو یہ خوبیاں اتنی اعلیٰ ہیں کہ اس طرح کی صفات والی عورتوں کو نبی علیہ السلام کے حرم میں جمع کر دیا جائے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں عورت کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں اگر ان کے اوپر غور کیا جائے تو ہمیں یہ خوبیاں جو ہیں وہ جوڑوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا مسلمات اور مومنات ایک جوڑا ہے، قانتات اور تائبات یہ دوسرا جوڑا ہے، عابدات سائحات یہ تیسرا جوڑا بنتا ہے، اور سیبات و ابکارہ جو ہے یہ چوتھا جوڑا بنتا ہے۔ پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام خوبیوں کے اوپر غور کیا جائے تو ایک خوبی کا تعلق جو ہے وہ ہماری ظاہر کی شخصیت کے ساتھ بنتا ہے، اور ایک خوبی کا تعلق ہماری باطن کی شخصیت کے ساتھ بنتا ہے۔ گویا کہ ظاہر اور باطن کی کمبینیشن کے ساتھ جو ہے وہ ان خوبیوں کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر سب سے پہلے جن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مسلمات اور مومنات کا پیر ہمیں نظر آتا ہے۔ مسلمات اسلام سے ہے، مومنات جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کمبینیشن یہ بتا رہا ہے کہ ایک عورت کا ظاہر بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے اور ایک عورت کا باطن بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ پھر اگر ہم اسلام کے معنی پہ غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب سلامتی ہوتا ہے، اور کسی کی اطاعت کرنا، کسی کے آگے سلنڈر ہو جانا، جھک جانا جو ہے اس کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو ایک عورت کا ظاہر کیسا ہو کہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کا کمبینیشن یوں بھی ہے کہ اسلام سے مراد جو ہے کہ وہ ظاہر کی سلامتی یعنی کہ فزیکل سلامتی ہو، اور ایمان سے مراد یہ ہے کہ وہ اسپرچل قسم کی، روحانی قسم کی سلامتی ہو، اندر سے امن ہو۔ یہ دونوں کا کمبینیشن بھی جو ہے یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ ایک عورت جو ہے وہ ظاہر سے اگر مسلمات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ کے شر سے، اس کی ظاہر کی شخصیت کے شر سے جو ہے ہر بندہ سلامتی میں ہو۔ وہ عورت جو ہے اپنی ذات سے کسی کو بھی جو ہے وہ تکلیف دینے والی نہ ہو، سلامتی والی ہو۔ اور اگر مومنات کو دیکھا جائے تو امن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ایک اسپرچل معاملہ ہے،
اندر سے کسی چیز کا پرسکون ہونا، تو یہ عورتیں صرف ظاہر سے ہی اچھی نہ ہوں بلکہ اندر سے بھی کیسی ہوں، ایمان والی ہوں، یعنی کہ لوگوں کو امن دینے والی ہوں، سکون دینے والی ہوں۔ بہت خوبصورت یہ دونوں صفات بیان کی گئی ہیں کہ ایک عورت کا جو کنسیپٹ دیا گیا ہے ایک اچھی عورت کا، کہ اس کے ظاہر سے بھی لوگ محفوظ رہتے ہیں اور اس کے باطن کے شر سے بھی جو ہے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ گویا کہ ایک اچھی عورت جو ہوتی ہے وہ ظاہر سے بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت سلامتی والی ہوتی ہے اور اندر کی دنیا میں بھی اس کے بڑے امن اور بڑا سکون کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر ان دو صفات کو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں جب ایک عورت کے ظاہر میں وہ سلامتی یا اس کے باطن میں وہ امن اور وہ سکون نظر نہیں آتا ہے تو پھر وہی بے سکونی جو ہے ہمیں آس پاس گھروں میں بھی نظر آتی ہے، کہ پھر اس کی ذات کے شر سے آس پاس کا ماحول جو ہے وہ سلامتی والا نہیں ہوتا اور اس کے اندر کی بے سکونی کی وجہ سے اس کے آس پاس کا ماحول بھی جو ہے وہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ تو پہلا کانسیپٹ جو ہمیں ان دو صفات سے ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کا ظاہر سلامتی والا ہو اور انسان کا باطن جو ہے وہ سکون والا ہو۔ تو جب ایسا انسان خود ہو جاتا ہے تو اس کے آس پاس کا ماحول بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو اتنا سلامتی والا بنا دے اور ہمارے اندر کو اتنا امن والا بنا دے کہ ہم خود بھی سلامتی اور امن میں ہوں اور دوسروں کو بھی سلامتیاں اور امن دینے والیاں ہوں۔